إن هو إلا ذكر للعالمين. یہ قرآن تو صرف تمام جہان والوں کے لیے نصیحت ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان محمد رئیس احمد، اور پیش کیا جا رہا ہے تلاوت قرآن کریم، ترجمہ اور تفسیر پر مشتمل پروگرام پیغام قرآن۔ الحمدللہ 27ویں پارے کا کل آغاز ہوا، اور آج دوسرا ربع اس کا تلاوت کیا جائے گا، ترجمہ پیش کیا جائے گا اور تفسیر پیش کی جائے گی۔ آج انشاءاللہ سورۃ النجم کی بقیہ آیات کی تلاوت کی جائے گی۔ سورۃ القمر آج شامل ہوگی، اور وہ سورہ مبارکہ کہ جسے ہم ہمیشہ سنتے ہیں تو ایمان تازہ ہو جاتا ہے، سورہ رحمان انشاءاللہ آج اس کا آغاز بھی ہوگا، اس کا پہلا رکوع جو ہے تلاوت بھی کیا جائے گا، ترجمہ پیش کیا جائے گا اور تفسیر پیش کی جائے گی۔ تلاوت قرآن کریم کے لیے تشریف فرما ہیں قاری نعمان نعیمی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ ناظرین محترم، ان آیات بینات کی تفسیر کے لیے تشریف فرما ہیں ممتاز و معروف عالم دین علامہ مفتی محمد اسماعیل نورانی صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ آئیے ناظرین، ثواب و نجات کے اس سفر پر ہم سب گامزن ہوتے ہیں۔ تلاوت قرآن کریم کی سعادت حاصل کر رہے ہیں قاری نعمان نعیمی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ لِيَجْزِيَ الَّذِينَ أَسَاءُوا بِمَا عَمِلُوا وَيَجْزِيَ الَّذِينَ أَحْسَنُوا بِالْحُسْنَى۔ میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود سے۔ اللہ ہی کے نام سے شروع کرتا ہوں جو نہایت رحم فرمانے والا بہت مہربان ہے۔ اور اللہ ہی کی ملکیت میں ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمینوں میں ہے، تاکہ وہ ان لوگوں کو سزا دے جنہوں نے برے کام کیے، اور ان لوگوں کو اجر دے جنہوں نے نیک کام کیے۔ الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى۔ جو لوگ کبیرہ گناہوں سے اور بے حیائی کے کاموں سے بچتے ہیں ماں سوا چھوٹے گناہوں کے، بے شک آپ کا رب وسیع مغفرت والا ہے، اور وہ تمہیں خوب جاننے والا ہے۔ جب اس نے تم کو مٹی سے پیدا کیا تھا، اور جب تم اپنی ماؤں کے پیٹوں میں پیٹ کے بچے تھے، سو تم اپنی پارسائی کا دعویٰ نہ کرو، اللہ متقین کو خوب جانتا ہے۔ أفرأيت الذي تولى وأعطى قليلا وأكدى أعنده علم الغيب فهو يرى أم لم ينبأ بما في صحف موسى۔ کیا پھر آپ نے اس شخص کو دیکھا جس نے پیٹھ پھیری اور تھوڑا سا مال دیا اور روک لیا؟ کیا اس کے پاس علم غیب ہے جو وہ دیکھ رہا ہے؟ کیا اسے اس چیز کی خبر نہیں ہوئی جو موسیٰ کے صحیفوں میں ہے؟ وإبراهيم الذي وفى ألا تزر وازرة وزر أخرى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى۔
اور جو ابراہیم کے صحائف میں ہے جنہوں نے وفا کی کہ کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، اور یہ کہ ہر انسان کو اسی کا عوض ملے گا جو اس نے عمل کیا، اور یہ کہ اس کا عمل ان قریب دیکھا جائے گا، پھر اس کو پورا پورا عوض دیا جائے گا۔ وَأَنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الْمُنتَهَىٰ وَأَنَّهُ هُوَ أَضْحَكَ وَأَبْكَىٰ وَأَنَّهُ هُوَ أَمَاتَ وَأَحْيَا وَأَنَّهُ خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنثَىٰ۔ اور یہ کہ آخر کار آپ کے رب کے پاس ہی پہنچنا ہے، اور یہ کہ اسی نے ہنسایا اور اسی نے رلایا، اور یہ کہ اسی نے مارا اور اسی نے زندہ کیا، اور یہ کہ اسی نے نر اور مادہ کے دو جوڑے پیدا کیے۔ من نطفة إذا تمنى وأن عليه النشأة الأخرى وأنه هو أغنى وأقنى وأنه هو رب الشعرى۔ نطفے سے جب اس کو مادہ کے رحم میں ٹپکایا گیا، اور یہ کہ دوسری زندگی دینا اسی کے ذمے ہے، اور یہ کہ اسی نے غنی کیا اور مال دیا، اور یہ کہ شعرا ستارے کا وہی رب ہے۔ وَأَنَّهُ أَهْلَكَ عَادًا الْأُولَىٰ وَثَمُودَ فَمَا أَبْقَىٰ وَقَوْمَ نُوحٍ مِّن قَبْلُ إِنَّهُمْ كَانُوا هُمْ أَظْلَمَ وَأَطْغَىٰ۔ اور یہ کہ اس نے پہلی قوم عاد کو ہلاک کر دیا، اور قوم سمود میں سے کسی کو باقی نہیں چھوڑا، اور ان سے پہلے قوم نوح کے کافروں کو بے شک وہ سخت ظالم اور بہت سرکش تھے۔ وَالْمُؤْتَفِكَةَ أَهْوَىٰ فَغَشَّاهَا مَا غَشَّىٰ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكَ تَتَمَارَىٰ۔ اور قوم لوط کی پلٹائی ہوئی بستیوں کو اوپر سے نیچے پھینک دیا، تو سنگریزوں کی بارش نے ان کو ڈھانپ لیا، جس نے ڈھانپ لیا پس اے مخاطب تو اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں میں شک کرتا رہے گا۔ هذا نذير من النذر الأولى أزفت الآزفة ليس لها من دون الله كاشفة۔ یہ پہلے عذاب سے ڈرانے والوں میں سے ایک ڈرانے والے ہیں، قریب آنے والی ساعت قریب آ چکی ہے، اللہ کے سوا وقت معین پر اسے کوئی دکھانے والا نہیں ہے۔ أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون فاسجدوا لله واعبدوا۔ تو کیا تم اس کلام پر تعجب کرتے ہو اور تم ہنستے ہو اور روتے نہیں ہو اور تم کھیل کود میں پڑے ہو؟ سو اللہ کے لیے سجدہ کرو اور اس کی عبادت کرو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقتربت الساعة وانشق القمر وَإِن يَرَوْا آيَةً يُعْرِضُوا وَيَقُولُوا سِحْرٌ مُسْتَمِرٌ۔ اللہ ہی کے نام سے شروع کرتا ہوں جو نہایت رحم فرمانے والا بہت مہربان ہے۔ قیامت قریب آ گئی اور چاند دو ٹکڑے ہو گیا، اور کافر اگر کوئی نشانی دیکھتے ہیں تو پیٹھ پھیر لیتے ہیں اور کہتے ہیں یہ تو وہ جادو ہے جو پہلے سے چلا آ رہا ہے۔ وَكَذَّبُوا وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ وَكُلُّ أَمْرٍ مُسْتَقِرٌّ وَلَقَدْ جَاءَهُم مِّنَ الْأَنبَاءِ مَا فِيهِ مُزْدَجَرٌ
حكمة بالغة فما تغني النذر انہوں نے تکذیب کی اور اپنی نفسانی خواہشوں کی پیروی کی، اور ہر کام اپنے وقت پر مقرر ہے۔ بے شک ان کے پاس ایسی خبریں آ چکی ہیں جن میں شرک پر سرزنش ہے، اس میں انتہائی حکمت ہے، سو ان کو عذاب سے ڈرانے نے کوئی فائدہ نہ دیا۔ فتول عنهم يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر خش عن أبصارهم يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر۔ اے نبی مکرم، آپ ان سے اعراض کیجئے جس دن ایک بلانے والا ناگوار چیز کی طرف بلائے گا، وہ خوف زدہ آنکھیں نیچی کیے ہوئے قبروں سے نکلیں گے، گویا کہ وہ زمین پر پھیلے ہوئے ٹڈی دل ہیں۔ مہطعین الی الداع یقول الکافرون هذا یوم عسیر۔ وہ بلانے والے کی طرف دوڑتے ہوئے ہوں گے، کافر کہیں گے یہ بہت سخت دن ہے۔ كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر فدعا ربه أني مغلوب فانتصر۔ اس سے پہلے نوح کی قوم نے تکذیب کی، سو انہوں نے ہمارے بندے نوح کی تکذیب کی اور کہا یہ دیوانہ ہے، اور ان کو جھڑکا گیا، سو انہوں نے اپنے رب سے دعا کی کہ میں مغلوب ہوں، تو میرا بدلہ لے۔ ففتحنا ابواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر۔ سو ہم نے موسلا دھار بارش سے آسمانوں کے دروازے کھول دیے، اور ہم نے زمین سے چشمے جاری کر دیے، سو دونوں پانی اس چیز کے لیے جمع ہو گئے جو ان کے عذاب کے لیے مقدر کی گئی تھی۔ وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر۔ اور ہم نے نوح کو تختوں اور میخوں والی کشتی پر سوار کر دیا جو ہماری آنکھوں کے سامنے چل رہی تھی، ان کی سزا کے لیے جنہوں نے کفر کیا تھا۔ وَلَقَدْ تَرَكْنَاهَا آيَةً فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ اور بے شک ہم نے اس کو نشانی بنا کر چھوڑا، تو ہے کوئی نصیحت قبول کرنے والا؟ تو کیسا تھا میرا عذاب اور کیسا تھا میرا ڈرانا۔ اور بے شک ہم نے نصیحت کے حصول کے لیے قرآن کو آسان کر دیا ہے، تو ہے کوئی نصیحت قبول کرنے والا؟ كذبت عاد فكيف كان عذابي ونذر إنا أرسلنا عليهم ريحا صرصرا في يوم نحس مستمر تنزع الناس كأنهم أعجاز نخل فكيف كان عذابي ونذر وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ عاد نے تکذیب کی تو کیسا تھا میرا عذاب اور کیسا تھا میرا ڈرانا۔ بے شک ہم نے ان پر تیز و تند مسلسل چلنے والی آندھی منحوس دن میں بھیجی
جو ان کو اٹھا کر زمین پر اس طرح مارتی تھی جیسے وہ جڑ سے کٹے ہوئے کھجور کے تنے ہیں۔ پس کیسا تھا میرا عذاب اور کیسا تھا میرا ڈرانا، اور ہم نے نصیحت کے حصول کے لیے قرآن کو آسان کر دیا ہے، تو ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ كذبت ثمود بالنذر فقالوا أبشرا منا واحدا نتبعه إنا إذا لفي ضلال وسعر۔ سمود نے عذاب سے ڈرانے والے رسولوں کی تکذیب کی، سو انہوں نے کہا کیا ہم اپنی جنس میں سے ایک بشر کی پیروی کریں؟ بے شک پھر تو ہم ضرور گمراہی اور دیوانگی میں ہوں گے۔ ألقي الذكر عليه من بيننا بل هو كذاب أشر سيعلمون غدا من الكذاب الأشر۔ کیا ہم میں سے صرف انہی پر وحی نازل کی گئی ہے؟ بلکہ وہ بہت بڑے جھوٹے متکبر ہیں۔ ان قریب کل انہیں معلوم ہو جائے گا کہ کون بڑا جھوٹا متکبر ہے۔ إنا مرسل الناقة فتنة لهم فارتقبهم واصطبر ونبئهم أن الماء قسمة بينهم كل شرب محتضر۔ ہم ان کی آزمائش کے لیے ایک اونٹنی بھیجنے والے ہیں، پس اے صالح آپ ان کے انجام کا انتظار کیجئے اور صبر سے کام لیجئے، اور آپ انہیں بتا دیجئے کہ ان کے اور اونٹنی کے درمیان پانی تقسیم کیا ہوا ہے، ہر ایک اپنے پانی کی باری پر حاضر ہوگا۔ فنادوا صاحبهم فتعاطى فعقر فكيف كان عذابي ونذر۔ إنا أرسلنا عليهم صيحة واحدة فكانوا كهشيم المحتضر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر۔ سو انہوں نے اپنے صاحب کو پکارا تو اس نے اونٹنی کو پکڑ کر اس کی کونچیں کاٹ دیں، پس کیسا تھا میرا عذاب اور کیسا تھا میرا ڈرانا۔ بے شک ہم نے ان پر ایک ہولناک آواز بھیجی تو وہ باڑ بنانے والے کی روندی ہوئی گھاس کی طرح چورا چورا ہو گئے، اور بے شک ہم نے حصول نصیحت کے لیے قرآن کو آسان کر دیا ہے، تو ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ كذبت قوم لوط بالنذر إنا أرسلنا عليهم حاصبا إلا آل لوط نجيناهم بسحر نعمة من عندنا كذلك نجزي من شكر۔ لوط کی قوم نے عذاب سے ڈرانے والے رسولوں کی تکذیب کی، بے شک ہم نے ان پر پتھر برسائے ماں سوا آل لوط کے، ہم نے ان کو سحری کے وقت بچا لیا، یہ ہماری طرف سے احسان تھا، اور ہم شکر کرنے والوں کو یوں ہی اجر دیتے ہیں۔ وَلَقَدْ أَنذَرَهُمْ بَطْشَتَنَا فَتَمَارَوْا بِالنُّذُرِ وَلَقَدْ رَاوَدُوهُ عَنْ ضَيْفِهِ فَطَمَسْنَا أَعْيُنَهُمْ فَذُوقُوا عَذَابِي وَنُذُرِ۔ اور بے شک لوط نے انہیں ہماری گرفت سے ڈرایا تھا تو انہوں نے ان کے ڈرانے میں شک کیا، اور بے شک انہوں نے لوط سے ان کے مہمانوں کو طلب کیا تو ہم نے ان کی آنکھیں اندھی کر دیں، پس میرے عذاب اور میرے ڈرانے کا مزہ چکھو۔ وَلَقَدْ صَبَّحَهُم بُكْرَةً عَذَابٌ مُسْتَقِرٌ
فذوقوا عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر اور بے شک ان کو طے شدہ عذاب نے علی الصباح تباہ کر دیا، پس تم میرے عذاب اور میرے ڈرانے کا مزہ چکھو، اور بے شک ہم نے حصول نصیحت کے لیے قرآن کو آسان کر دیا ہے، تو ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ وَلَقَدْ جَاءَ آلَ فِرْعَوْنَ النُّذُرُ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا كُلِّهَا فَأَخَذْنَاهُمْ أَخْذَ عَزِيزٍ مُقْتَدِرٍ۔ اور بے شک آل فرعون کے پاس عذاب سے ڈرانے والے رسول آئے، انہوں نے ہماری تمام نشانیوں کی تکذیب کی، پس ہم نے ان کو غالب بے حد قدرت والے کی شان سے پکڑ لیا۔ أَكُفَّارُكُمْ خَيْرٌ مِّنْ أُولَئِكُمْ أَمْ لَكُمْ بَرَاءَةٌ فِي الزُّبُرِ أَمْ يَقُولُونَ نَحْنُ جَمِيعٌ مُّنتَصِرٌ۔ اے کفار مکہ، کیا تمہارے کافر ان لوگوں سے بہتر ہیں، یا تمہارے لیے آسمانی کتابوں میں نجات لکھی ہوئی ہے، یا یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہماری جماعت غالب رہے گی؟ سيهزم الجمع ويولون الدبر بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر إن المجرمين في ضلال وسعر يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر۔ ان قریب ان کی جماعت شکست کھائے گی اور یہ پیٹھ پھیر کر بھاگیں گے، بلکہ ان کی وعید قیامت ہے، اور قیامت بڑی مصیبت اور بہت تلخ ہے۔ بے شک مجرمین گمراہی اور عذاب میں ہیں، جس دن ان کو دوزخ میں اوندھا گھسیٹا جائے گا اور کہا جائے گا دوزخ کا عذاب چکھو۔ إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ وَمَا أَمْرُنَا إِلَّا وَاحِدَةٌ كَلَمْحٍ بِالْبَصَرِ۔ بے شک ہم نے ہر چیز اندازے سے بنائی ہے، اور ہمارا کام تو بس ایک لحظے کا ہے، جیسے آنکھ جھپکنا۔ وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا أَشْيَاعَكُمْ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ اور بے شک ہم تم جیسی بہت سی جماعتوں کو ہلاک کر چکے ہیں، پس ہے کوئی نصیحت قبول کرنے والا؟ وَكُلُّ شَيْءٍ فَعَلُوهُ فِي الزُّبُرِ وَكُلُّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ مُسْتَطَرٌ إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَنَهَرٍ فِي مَقْعَدِ صِدْقٍ عِندَ مَلِيكٍ مُقْتَدِرٍ۔ اور انہوں نے جو کچھ کیا ہے وہ سب صحائف میں لکھا ہوا ہے، اور ہر چھوٹا اور بڑا کام لکھا ہوا ہے۔ بے شک متقین جنتوں میں اور دریاؤں میں ہوں گے، سچی عزت کے مقام میں، بہت قادر بادشاہ کے پاس۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان۔ اللہ ہی کے نام سے شروع کرتا ہوں جو نہایت رحم فرمانے والا بہت مہربان ہے۔ رحمان نے اپنے رسول مکرم کو قرآن کی تعلیم دی،
انسان کامل کو پیدا کیا اور ان کو ہر چیز کے بیان کی تعلیم دی۔ سورج اور چاند ایک حساب سے چل رہے ہیں اور زمین پر پھیلی ہوئی بیلیں اور اپنے تنے پر کھڑے ہوئے درخت سجدہ ریز ہیں۔ والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان اور آسمان کو بلند بنایا اور عدل کی ترازو بنائی تاکہ تم تولنے میں بے انصافی نہ کرو۔ وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ اور انصاف کے ساتھ صحیح وزن کرو اور تول میں کمی نہ کرو۔ وَالْأَرْضَ وَضَعَهَا لِلْأَنَامِ فِيهَا فَاكِهَةٌ وَالنَّخْلُ ذَاتُ الْأَكْمَامِ والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان اور اس نے لوگوں کے لیے زمین کو نیچے بنایا، اس میں پھل ہیں اور قدرتی غلاف والی کھجوریں ہیں اور بھوسے والا غلہ ہے اور خوشبودار پھول ہیں۔ پس اے جن اور انس، تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ خلق الانسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج فبأي آلاء ربكما تكذبان اس نے انسان کو ٹھیکرے کی طرح بجتی ہوئی سوکھی مٹی سے بنایا اور جن کو خالص آگ کے شعلے سے پیدا کیا، سو تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان وہی مشرقین کا رب ہے اور وہی مغربین کا رب ہے، سو تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ اس نے کھاری اور شیریں دو سمندر جاری کیے جو ایک دوسرے سے مل جاتے ہیں، ان دونوں کے درمیان ایک آڑ ہے جس سے وہ تجاوز نہیں کرتے، سو تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام ان سمندروں میں سے موتی اور مونگے نکلتے ہیں، سو تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ اور سمندر میں پہاڑوں کی مانند اونچی چلنے والی کشتیاں اسی کی ملکیت ہیں۔ الحمدللہ تلاوت قرآن کریم اور ترجمہ آپ نے ملاحظہ فرمایا۔ آئیے ان آیات بینات کی تفہیم کے لیے اور ان کو سمجھنے کے لیے ہم تفسیر کی جانب بڑھتے ہیں۔ میں ملتمس ہوں علامہ مفتی محمد اسماعیل نورانی صاحب سے۔ بسم اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وسید المرسلین۔ معزز ناظرین، الحمدللہ آج کی اس نشست میں 27ویں پارے کے دوسرے ربع کی تلاوت کی گئی ہے،
اور کل کی نشست میں جیسا کہ ہم نے بتایا تھا کہ سورۃ النجم کی تلاوت کا آغاز ہو چکا ہے، لیکن آج اس کی ہم کچھ تفسیر انشاءاللہ بیان کریں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ آج کی اس نشست میں سورۃ القمر کی تلاوت بھی کی گئی ہے اور سورۃ الرحمن کا کچھ حصہ تلاوت کیا گیا ہے۔ سورۃ النجم ناظرین قرآن کریم کی بہت ہی معروف سورت ہے، اور چونکہ پہلے ہی لفظ میں والنجم ہے اس لیے سورت کا نام اسی لفظ پر النجم رکھا گیا ہے۔ 62 آیتیں ہیں اور 3 رکوع پر مشتمل یہ سورت ہے۔ یہ جو ابتدائی کچھ آیتیں ہیں ناظرین، اس میں اللہ رب العالمین نے محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام و مرتبہ بیان فرمایا ہے، اور خاص اس تناظر میں بیان فرمایا کہ جبکہ کفار قریش بات بات پر آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم سے اختلاف کرتے تھے، لڑائی کرنے پر آمادہ ہوتے تھے اور الزام تراشیاں کیا کرتے تھے، اللہ رب العالمین نے اس موقع پر ان آیات کو نازل فرما کر جہاں ایک طرف کفار قریش کو جواب دیا ہے اور انہیں ان الزامات سے باز رہنے کی تاکید فرمائی ہے، وہیں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک کے لیے ایک عظیم تسلی کا اللہ رب العالمین نے سامان بھی فرمایا ہے۔ اس لیے انداز اور آغاز بہت ہی محبت بھرے انداز میں ہے، اور ان آیات میں مختلف زاویوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات کو بیان فرمایا گیا ہے۔ فرمایا کہ وَالنَّجْمِ اِذَا ہوا، قسم ہے اس تابندہ ستارے کی کہ جب وہ نیچے اترا یا جب وہ نیچے آیا۔ یہاں پر ناظرین النجم کا لفظ استعمال کیا گیا ہے، عام طور پر اس سے ستارہ مراد لیا جاتا ہے، اور اس کے علاوہ قرآن کریم کا کچھ وہ حصہ کہ جو نازل ہو چکا ہو اس کو بھی عربی میں نجم کہا جاتا ہے۔ چنانچہ بعض علماء نے النجم کی وجہ سے یعنی اس کے ایک معنی کے اعتبار سے اس سے ستارے کا معنی مراد لیا ہے، بعض علماء نے اس سے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک کو مراد لیا، اور پھر آگے تک کی آیتوں کو سفر معراج کے ساتھ مربوط کیا ہے کہ اس میں اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر معراج کو بیان فرمایا ہے، اور خصوصاً وہ سفر کے جس کا وہ بیت المقدس کے بعد سے اللہ رب العالمین کے دیدار تک کا جتنا بھی سفر ہے اسی کو عام طور پر معراج کہا جاتا ہے، وہ اس صورت میں اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا، اور بعض علماء نے اس سے قرآن کریم مراد لیا ہے۔ یہ مختلف اقوال ہیں۔ علماء مفسرین نے اس مقام پر حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کا ایک بہت ہی عمدہ قول بیان کیا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ النجم، یہ جو اللہ رب العالمین نے فرمایا چمکتے ستارے کی قسم، فرماتے ہیں کہ هو النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ چمکتے ستارے کون ہیں؟ وہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہیں، اور آگے فرمایا اذا ہوا، جبکہ وہ نیچے اترے، تو حضرت امام جعفر صادق اس کی تشریح کرتے ہیں کہ وہ ہویہ نزولہ من السماء لیلۃ المعراج، فرمایا کہ اس سے مراد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا شب معراج واپس تشریف لانا ہے، یعنی اللہ رب العالمین نے نہ صرف حضور کے آنے کی اداؤں کو پسند کیا بلکہ جب وہ محبوب جا رہا تھا فرمایا ان جانے کی اداؤں کی قسم۔ یہ اللہ رب العالمین نے بہت خوبصورتی کے ساتھ گویا کہ اس سفر کو بیان کیا ہے، اور پھر میں نے عرض کیا کہ یہ صفات بیان کر کے جہاں ایک طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قلب مبارک کی تسلی ہے، وہاں کفار کو جواب بھی ہے، اس لیے فرمایا اگلی آیت میں ما ضل صاحبکم وما غوا، کہ تمہارے ساتھ یہ بیٹھنے والا، تمہارے گرد و پیش رہنے والا یہ شخص، اور یہ شخص کریم نہ تو کبھی راہ حق سے بھٹکا ہے، وما غوا، اور نہ کبھی بہکا ہے۔ یہ یہاں دیکھیے صاحبکم فرمایا، حضور کو ان کفار کا صاحب اور مصاحب قرار دیا، ساتھ اٹھنے بیٹھنے والا، یعنی یہ کوئی انوکھا رسول نہیں کہ اچانک کہیں سے اعلان کیا ہو، آ کر تمہارے علاقے میں رہائش پذیر ہو کر تمہیں ایک نئے دین کی طرف لے جانا چاہتا، یہ وہ ہے کہ جس کا اٹھنا بیٹھنا، کھانا پینا، آبائی پس منظر، گھر، خاندان سب پہلے سے تمہیں پتا ہے، تو آج اچانک آ کر انکار کس بات کا ہے؟ کل تک تم ہی تو صادق و امین کہتے تھے نا، تم ہی تو کہتے تھے سچے ہیں، امانت دار ہیں، آج کیا ہوا کہ تم انکار کر رہے ہو؟ فرمایا ما ضل صاحب، یہ بہت پیارا انداز ہے، وما ينطق عن الهوى، یہ اپنی مرضی سے کچھ نہیں بولتے، یہ میرے نبی ہیں، میرے رسول ہیں، یہ اپنی مرضی سے نہیں بولتے، ان هو الا وحی یوحى، یہ جو کچھ بولتے ہیں وہ وحی الہی ہوتی ہے کہ جو ان کی طرف نازل کی جاتی ہے۔ اور پھر اس کے بعد ناظرین اور بھی کچھ صفات بیان کی گئی کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کن مقامات و مراتب پر فائز ہوئے، پھر اللہ نے کس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس رات وحی فرمائی، حضور کی بصارت کا کمال بھی دیکھیے، اللہ رب العالمین آیت 17 میں فرماتا ہے ما زاغ البصر وما طغى، فرمایا کہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہیں نہ تو درماندہ ہوئی، وما طغى، اور نہ حد ادب سے آگے بڑھی، یعنی جب دیدار کیا
تو اس شان کے ساتھ کیا ہے کہ نہ نگاہیں ادھر سے ادھر ہوئی اور نہ حد ادب سے آگے بڑھی ہیں، بہت ادب کے ساتھ، بہت تعظیم کے ساتھ، بہت اکرام کے ساتھ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے رب کائنات کا دیدار کیا ہے۔ اس پر پھر علماء نے دیدار الہی کے ایک بحث کو تفاسیر کے اندر بیان فرمایا ہے، اور وہ ظاہر ہے کہ بہت تفصیل کے ساتھ کتابوں میں موجود ہے۔ پھر اس کے علاوہ کفار کا رد کرنے کے لیے ان کے خاص سوچ کو بیان کیا کہ وہ ویسے تو بیٹیوں کو پسند نہیں کرتے تھے، لیکن جب انہوں نے اللہ کی طرف اولاد کی نسبت کی، حالانکہ اللہ تعالیٰ اولاد سے پاک ہے، اللہ اولاد سے پاک ہے، لیکن ان کفار نے جب اولاد کی نسبت کی اللہ کی طرف تو اللہ کی طرف بیٹیوں کی نسبت کر دی، تو اس کا رد کیا کہ یہ کیسی عجیب بات ہے، کیسی تقسیم ہے تمہاری یہ کہ تمہاری اپنے لیے اولاد کی بات آئے تو بیٹیوں کو ناپسند کرتے ہو، اور اللہ جو کہ پاک ہے اگر تمہیں اس کی طرف جب نسبت دینا ہی تھی، تمہیں اگر نسبت دینا تھی تو اگرچہ اللہ رب العالمین پاک ہے تو بیٹوں کا انتخاب بھی تم کر سکتے تھے، لیکن تم نے بیٹیوں کی نسبت کی اللہ کی طرف، لیکن اللہ رب العالمین ان تمام چیزوں سے پاک ہے، اور اس سے ان کی اس سوچ کو اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا۔ پھر اس کے علاوہ یہاں پر کچھ نیک لوگوں کے اوصاف بھی اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا۔ نیک لوگوں کی صفات کیا ہوتی؟ آج ہم نیک کہہ دیتے ہیں، کوئی دعویٰ بھی کر لیتے ہیں، تو نیک پھر قرآن ہمیں بتائے گا نا کہ نیک کیسا ہونا چاہیے۔ اللہ فرماتا ہے کہ الذین یجتنبون کبائر الاثم، جو کبیرہ گناہوں سے بچنے والے ہوں، والفواحش، بے حیائی کے کاموں سے بچنے والے ہوں، الا اللمم، شاذ و نادر کوئی کام ان سے سرزد ہو جائے مگر اس پر بھی وہ قائم نہ رہیں بلکہ پھر اللہ کے حضور توبہ کریں۔ ان ربک واسع المغفرہ، بے شک آپ کا رب بہت وسیع بخشش فرمانے والا ہے۔ اچھا، اور میں نے جو عرض کیا کہ بعض لوگ دعویٰ بھی کر لیتے، اپنے آپ کو نہ جانے کیا کچھ بنا کر پیش کرنے کی لوگوں میں بڑی خواہشات مچلتی رہتی ہیں۔ فرمایا قرآن نے کتنا خوبصورت انداز ہے، فلا تزکوا انفسہم، اپنی تعریفیں نہ کیا کرو، اپنے آپ کو زیادہ بڑھا چڑھا کے پاکیزہ کر کے بیان نہ کیا کرو۔ ہوا اعلم، اللہ زیادہ جانتا ہے، بمن اتقا، کہ کون متقی ہے، کون پرہیزگار ہے، وہ خوب جانتا ہے، کیونکہ ظاہر ہے اس نے تخلیق کیا ہے نا، اس نے جب فرماتا ہے کہ وَإِذْ أَنْتُمْ أَجِنَّةٌ، جب تم حمل میں تھے، اپنی ماؤں کے شکموں میں، پیٹ میں تھے، وہ تب سے اور اس سے پہلے سے ہمیشہ سے جاننے والا ہے۔ تو اپنے آپ کو اس طرح بنا کر اور جعلی کر کے اور اپنے آپ کو کچھ کا کچھ بنا کر لوگوں کے سامنے پیش کرنا، یہ دانش مندی بھی نہیں، اور اللہ کو یہ رویہ اور یہ طریقہ پسند بھی نہیں ہے۔ ہمیں حقیقت پسند ہونا چاہیے، اللہ کا قرب حاصل کرنے کی ہمیں کوشش کرنی چاہیے۔ اس کے علاوہ ناظرین، اس صورت کے اندر اللہ رب العالمین نے کچھ اقوام کی طرف بھی کچھ اشارہ فرمایا ہے، کچھ اپنے افعال اور اوصاف بھی بیان فرمائے کہ میں اپنے بندوں کے ساتھ کس کس طریقے سے پیش آتا ہوں، قدرت کی کیا کیا نشانیاں ہیں، مختلف اقوام نے جب جھٹلایا تو ان پر کس طریقے سے عذاب نازل ہوا۔ تو یہ تمام مضامین ہمارے مطالعے کے لیے ہیں کہ ہمیں چاہیے کہ ہم اس کا مطالعہ کریں۔ اس کے علاوہ ناظرین، آج کی اس تلاوت میں سورۃ القمر کی تلاوت کی گئی۔ سورۃ القمر میں 3 رکوع ہیں اور 55 آیتیں ہیں، اور اس میں چونکہ چاند کا ذکر ہے، القمر، اسی وجہ سے اس کو سورۃ القمر کہتے ہیں۔ اور پھر قیامت کے قرب کو اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا، قیامت کے قرب کو، چاند کے 2 ٹکڑے ہونے کو بیان فرمائی، کیونکہ یہ بھی علامات قیامت میں سے ہے۔ حضور علیہ السلام سے یہ لوگ معجزہ طلب کرتے تھے، آپ چاند کو 2 ٹکڑے کر دیں، آپ فلاں کر دیں، یہ کر دیں، اس طرح سے وہ معجزات کو طلب کرتے تھے۔ اور حضور علیہ السلام نے ان کے اس مطالبے پر چاند کی طرف اشارہ کر کے چاند کو 2 ٹکڑے کر دیا، جبکہ حضور فرما چکے تھے کہ اگر میں ایسا کر دوں تو ایمان لے آؤ گے۔ انہوں نے کہا جی ہم ایمان لے آئیں گے۔ وہ سمجھ رہے تھے کہ حضور ایسا نہیں کر سکتے، لیکن سرکار نے ایسا کر کے دکھایا، اور نہ صرف ایسا کر کے دکھایا بلکہ مشرکین کا نام لے لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اشہدو، اے فلاں بن فلاں گواہ ہو جاؤ، اے فلاں بن فلاں گواہ ہو جاؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو گواہ بھی بنایا اس پر، لیکن اس کے باوجود بھی کہنے لگے کہ نہیں، یہ تو معاذ اللہ وہ شخص ہیں کہ ان کا جادو تو آسمانوں پہ بھی چل رہا ہے، چاند تک پہنچ چکا ہے۔ یہ کہہ کر انہوں نے حضور علیہ السلام کی دعوت کا انکار کر دیا، اور آپ کو معاذ اللہ آپ کی جو پیغام تھا اس کو رد کیا۔ پھر اس کے بعد کفار کی مختلف حالتیں بیان کی ہیں، قوم نوح کا رویہ جو حضرت نوح کے ساتھ رہا اس کو بیان فرمایا، کس طرح انہوں نے بھی جھٹلایا ہے، قوم عاد کا کیا رویہ رہا، انہوں نے کس طریقے سے اپنے نبیوں کو جھٹلایا ہے۔ یہ تمام باتیں بار بار یہاں پر بیان، قوم لوط کا آگے ذکر آئے گا، قوم سمود کا ذکر ہے۔ اس صورت میں تفصیل کے ساتھ اللہ رب العالمین نے ان قوموں کے نہ صرف احوال بیان کیے بلکہ کس طرح ان پر عذاب آئے، پورے واقعات ہیں یہ ناظرین۔ ظاہر ہے اس مختصر سے وقت میں ہم ان تمام واقعات کو بیان نہیں کر سکتے، لیکن اشارہ ہم ہر نشست میں دے دیتے ہیں تاکہ ہمارے اندر کچھ دلچسپی پیدا ہو، قرآن کا ذوق بڑھے کہ ہمیں ان واقعات کو ضرور پڑھنا چاہیے۔ الگ سے بھی
دوسری واقعات کے عنوان سے بھی کتابیں ہوتی ہیں کہ جن میں قرآنی واقعات کو بیان کیا جاتا ہے. علماء نے اس حوالے سے بھی کام کیا ہے. اور اس صورت کی خاص بات یہ ہے کہ اس میں ایک آیت کو بار بار اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. فرمایا کہ ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے آسان کر دیا. ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ بار بار فرمایا ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ تو ناظرین کل کو قیامت کے دن یہ حجت نہیں چلے گی کہ ہمیں کسی نے قرآن نہیں بتایا, ہمیں کسی نے قرآن نہیں سکھایا. یہ باتیں کام نہیں آئیں گی. آج ہمیں ضرورت ہے کہ ہم اس پیغام کو سنیں اور اس کی طرف ہم توجہ دیں. یہ اللہ رب العالمین نے اس میں بار بار بیان فرمایا. پھر اس کے علاوہ یہ کہ ہماری تمام کام لکھے جا رہے ہیں. وَكُلُّ شَيْءٍ فَعَلُوهُ فِي الزُّبُرِ. جو بھی کام ہیں وہ سب کے سب صحیفوں میں موجود ہیں. وَكُلُّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ مُسْتَطَرٍ. ہر چھوٹی بڑی چیز لکھی جا رہی ہے. تو بہت احتیاط کی ضرورت ہے. آج ہم دنیا والوں سے ڈرتے ہیں کہ کچھ چیزیں ہماری لوگوں کو پتہ نہ چل جائیں, اس کو فلاں کو پتہ نہ چل جائیں, لیکن اللہ کے ہاں سب چیزیں محفوظ ہیں. ان ملیک مقتدر. اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ساری چیزیں محفوظ بھی ہیں اور وہاں اس کے ہاں اصل مقامات و مراتب ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ اختتام پر بس عرض کروں گا کہ سورۃ الرحمن کی تلاوت کی گئی ہے, لیکن چونکہ ناظرین یہ سلسلہ سورۃ الرحمن کی تلاوت کا بھی جاری ہے, کچھ حصہ ابھی پڑھا گیا ہے. کل کی نشست میں انشاءاللہ سورۃ الرحمن کی تلاوت بھی مکمل ہوگی, سورۃ الواقعہ کی تلاوت بھی انشاءاللہ مکمل ہوگی. تو انشاءاللہ کل کے درس میں سورۃ الرحمن اور سورۃ الواقعہ ان دو صورتوں پر انشاءاللہ گفتگو کرنے کی سعادت حاصل کریں گے. اللہ رب العالمین ہم سب کو ان تمام مضامین سے کے فیوز و برکات حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. جزاک اللہ مفتی صاحب, بہت خوبصورت اور ایسا سمجھانے والا انداز کہ ایک ایک لفظ سننے اور دیکھنے والوں کے سمجھ آ جائے. الحمدللہ بیان فرما رہے تھے مفتی محمد اسماعیل نورانی صاحب. ناظرین محترم, اس طور پر آج 27ویں پارے کا دوسرا ربع مکمل ہوا. آج الحمدللہ سورۃ القمر کی آیات بینات تلاوت کی گئیں اور ماشاءاللہ سورۃ الرحمن کی ابتدائی آیات اور اس کی تفسیر پیش کی گئی. انشاءاللہ کل اسی سلسلے کو مزید آگے لے کر چلیں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم کا پڑھنا سننا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور قرآن کریم کا فیضان آپ کو اور ہم سب کو نصیب فرمائے. اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان محمد رئیس احمد کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. إن هو إلا ذكر للعالمين. یہ قرآن تو صرف تمام جہان والوں کے لیے نصیحت ہے.